میں جو ڈاکٹر عذرا پیچو صاحبہ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی رحمت اور اس کی حفاظت پر شکر ادا کرتا ہوں۔ میں پاکستان کے لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مشکل مرحلے میں یکجا ہو کے متحد ہو کے اپنی افواج کے پیچھے کھڑے ہو کے یہ ثابت کیا کہ پاکستانی قوم ایک متحد قوم ہے، اور جب کوئی دشمن ہمارے پیارے وطن کی طرف کوئی بھی بری نظر رکھتا ہے، ہم سب اکٹھے ہو کے اس دشمن کو جواب دیتے ہیں۔ میں اپنے آرم فورسز، ہماری پاکستان آرمی، پاکستان نیوی اور پاکستان ایئر فورس، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کو شاباش بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے اس مشکل وقت میں، اور تھوڑی سی ڈیٹیل اس لیے کہ میں چاہوں گا کہ اس دوران جو حکومت سندھ کا بھی کردار رہا ہے، ایوان میں پہلی بار اس کے بعد بول رہا ہوں، وہ بھی میں ممبران کے سامنے پیش کروں۔ سب کو پتہ ہے، ادھر بات بھی ہوئی ہے، 22 اپریل کو ایک ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہوتا ہے اور کچھ ہی منٹوں میں اس کی FIR رجسٹر ہو جاتی ہے۔ جیسے سعید نے بتایا کہ ان کی فورسز یا ان کے جو ریسکیو والے ہیں وہ تو کچھ گھنٹوں بعد، کہتے ہیں 1.5 گھنٹے بعد پہنچے، لیکن FIR 10 منٹ کے اندر ہو جاتی ہے اور اسی وقت پاکستان کا نام لے لیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی کئی ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہوئے، کبھی ہندوستان نے، بھارت نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ ہماری گورنمنٹ نے اسی وقت اس انسیڈنٹ کو کنڈیم کیا اور یہ پیشکش کی کہ کسی بھی جگہ، کسی بھی فریق سے آپ اس کی ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کرا لیں، ہم ہر طریقے سے تعاون کے لیے تیار ہیں۔ اگر واقعی وہ ٹیررسٹ انسیڈنٹ کے پیچھے کوئی اور مقصد نہیں ہوتا تو میرا خیال ہے ہر مہذب قوم اس کو ایک دم، اگر پاکستان کو اس میں خدا نخواستہ کوئی ہاتھ تھا تو وہ ثابت کر دیتے ایک تیسرے فریق کے سامنے۔ لیکن اصل بات کچھ اور تھی، جو رب کے اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ اصل میں یہ سارا کام کر رہی تھی بھارت اپنی ذلت اور رسوائی کے لیے جو اسے 10 مئی کو ملی، اور اللہ تعالیٰ نے 10 مئی کو کر کے دکھایا۔ 22 اپریل کے اس انسیڈنٹ کے بعد ان کی طرف سے بڑے جارحانہ بیان آئے۔ انہوں نے سندھ طاس معاہدے کو یونیلیٹرلی ختم کرنے کا اعلان کیا۔ اسی دن پتہ چل گیا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں، ان تلوں میں تیل نہیں ہے، اس لیے کہ جو چیز آپ کر نہیں سکتے، انڈس واٹر ٹریٹی یونیلیٹرلی ختم ہو نہیں سکتی، اس کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے ختم کرنے کا جب تک دونوں فریقین آپس میں اس میں ختم کیا، اس میں امینڈمنٹ ایک زیر زبر یہ کاما فل سٹاپ چینج کرنے کے لیے دونوں فریقوں کو راضی ہونا پڑتا ہے۔ انہوں نے جی جو گجرات کا قصائی ہے اس نے اعلان کر دیا کہ جی آج سے ختم، اور اس کا جواب کیا دیا پاکستان نے کہ یہ اعلان جنگ ہے۔ اور آپ دیکھیں 1965 میں جنگ ہوئی، 1971 میں جنگ ہوئی، اس کے بعد کارگل کا واقعہ، کارگل کے اوپر جھڑپیں ہوئی، 2019 میں جھڑپ ہوئی اور کئی جھڑپیں ہوتی رہی ہیں، لیکن کبھی کسی نے یہ سندھ طاس معاہدے کی بات نہیں کی۔ اس دفعہ گجرات کے قصائی نے سندھ طاس معاہدے کو بیچ میں لے آیا، تو اسی سے پتہ چل گیا کہ مسئلہ کوئی اور ہے، یہ ٹیررسٹ ہے۔ اور ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ آپ اس واقعے کی انکوائری کرائیں تاکہ پتہ چلے کہ اس کے پیچھے ہے کون، اور ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں جو ہمارے یہاں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں ان کی بھی تحقیقات کرائیں کہ ان کے پیچھے کوئی اور ہے کہ نہیں ہے۔ ہم تو ثبوت دے کے بات کرتے ہیں، وہاں پہ اس دفعے نہیں تو پچھلے واقعات ہوئے کوئی نہ کوئی سچی جھوٹی کہانی بناتے ہیں
اس دفعہ تو کوئی کہانی بنانا بھی انہوں نے مناسب نہ سمجھی اور کہا کہ جی بس پاکستان اس کے پیچھے، اور وہ جارحانہ بیانات شروع ہو گئے۔ یہ ہوتے ہوتے 7 مئی کو پہلا انسیڈنٹ ہوتا ہے۔ 7 مئی کی صبح وہ پاکستان کے اندر 4 جگہوں پہ حملہ کرتے ہیں، میزائل سے اٹیک کرتے ہیں، اور اس میزائل اٹیک کے دوران جہاں تک مجھے یاد ہے، ہو سکتا ہے میرے نمبر 26 ہمارے شہری سویلینز نہتے شہری وہ شہید ہوتے ہیں، وہ مساجد پہ حملہ کرتے ہیں۔ لیکن اسی دن نے جو ان کو جواب